اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج لیا کی سرزمین کے ایک باکمال بزرگ کی بات کرنے چلے ہیں۔ لیا کی سرزمین بزرگوں سے بھری ہوئی ہے، مگر دوسروں کو اگر ستارہ کہوں تو یہ چاند نظر آتے ہیں، جن کے متعلق مفسر قرآن علامہ نیر فرمایا کرتے تھے کہ عشق دے ملک دا بیر نہیں ڈٹھا، عشق دے ملک دا میر نہیں ڈٹھا، عاشق اے جھیاں ہیر نہیں ڈٹھا، ہر شے ڈٹھی جگ وچ نیر، پیر سواگ جیاں پیر نہیں ڈٹھا، پیر سواگ جیاں پیر نہیں ڈٹھا۔ احباب، یہ وہ شخصیت ہے جس کی ایک کرامت پوری دنیا میں مشہور ہے، اپنے بھی کرتے ہیں، غیر بھی بیان کرتے ہیں، اپنے بھی مانتے ہیں، دوسرے بھی مانتے ہیں، اپنوں نے بھی اس کا اعتراف کیا ہے، غیروں نے بھی اس کا اعتراف کیا ہے کہ پیر سواگ رحمت اللہ علیہ کے خلاف ہندوؤں نے مقدمہ درج کرایا۔ یہ وہ شخص ہے جو ہندوؤں کو زبردستی مسلمان بناتا ہے۔ جج نے بلا لیا، پیر سواگ اپنے جانثاروں کے ساتھ، اپنے مریدین کے ساتھ وہاں پر جاتے ہیں۔ جب کورٹ میں جاتے ہیں تو وہ جج پوچھتا ہے، اے بزرگ بتا، لوگوں نے کہا ہے کہ تو ہندوؤں کو زبردستی مسلمان کرتا ہے۔ فقیر چپ رہے۔ اس نے پھر کہا، اے اللہ کے بندے، میں پوچھ رہا ہوں، بتا کیا تو زبردستی مسلمان کرتا ہے؟ اللہ کے فقیر خاموش رہے۔ تیسری بار جج نے دھونس پلائی اور غصے میں کہا، میں تم سے نہیں پوچھ رہا کہ تم زبردستی مسلمان کیوں کرتے ہو۔ اللہ کے فقیر کا چہرہ سرخ ہوا، آنکھ اٹھا کر اشارہ کر کے کہا، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اشارہ کیا اور کہنے لگے، اس کو تو چلو زبردستی کلمہ میں نے پڑھا دیا، اس کو بھی میں نے کہا کلمہ پڑھ لے، اس کو بھی میں نے کہا کلمہ پڑھ لے، اس کو بھی میں نے کہا کلمہ پڑھ لے۔ فقیر کی انگل کا اشارہ جس طرف ہوتا تھا وہ پڑھ رہا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ فقیر کی کرامت ہے کہ آپ کا چہرہ جس نے بھی دیکھا وہ مسلمان ہو گیا۔ آخری وقت بھی کسی ہندو نے کہا تھا، جب سامنے آتا تھا تو اس ڈر سے نہیں آتا تھا کہ کہیں مجھے مسلمان نہ کر لے، اب آخری ٹائم ہے، اب تو فقیر رخصت ہو گیا ہے، مجھے چہرہ دکھا دیجئے۔ بس انہوں نے چہرے سے کپڑا ہٹایا، ہندو پڑھ رہا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پیر سواگ رحمت اللہ علیہ، آپ کا مزار کروڑ کے ساتھ ہی ہے۔ آپ بچپن ہی میں یتیم ہو گئے تھے، ابھی چند دن پیدا ہوئے ہی تھے کہ آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ اس کے کچھ عرصہ کے بعد آپ کے والد بھی اس دار فانی سے چلے گئے۔ یوں پیر سواگ رحمت اللہ علیہ نے یتیمی کے ایام بھی دیکھے، اور پھر آپ کے فیملی کی ایک عورت، پارسا عورت، پاک باز عورت نے آپ کی پرورش کی۔ کچھ بڑے ہوئے تو آپ نے دینی تعلیم حاصل کرنا شروع کی۔ پیر سواگ رحمت اللہ علیہ نے سب سے پہلے مولوی غلام حسن صاحب سے ابتدائی تعلیم قرآن مجید کی حاصل کی، پھر مولانا علی محمد صاحب سے آپ نے سرو اور ناو پر عبور حاصل کیا۔ اس کے بعد مولوی جان محمد سے آپ تعلیم حاصل کرتے رہے، درس لیتے رہے۔ اس کے بعد آپ کی پیاس ابھی بجھی نہیں، آپ چل دیے ضلع میاں والی اور وہاں پر مولانا غلام محمد صاحب سے تعلیم حاصل کرتے رہے۔ ابھی پیاس بجھی نہیں تو پھر آپ چکڑالہ میں چلے گئے، وہاں پر مولانا نور محمد صاحب جو کہ خواجہ محمد عثمان موسیٰ زئی شریف سے آپ ان کے مرید بھی تھے، خلیفہ بھی تھے، ان کے پاس پڑھنے لگے۔
پڑھتے رہے ایک دن ایسا آیا کہ آپ کے استاد نے کہا میں موسیٰ زئی شریف جا رہا ہوں۔ پیر سواگ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا حضور مجھے بھی ساتھ لے چلیے۔ بس پیر صاحب کو ساتھ لے لیا اور مولانا نور محمد جب پہنچے موسیٰ زئی شریف، پیر خواجہ محمد عثمان رحمۃ اللہ علیہ آپ موجود تھے۔ پیر سواگ کو دیکھا، پیر سواگ ادب کے ساتھ آنکھیں نیچی کر لیں۔ بس خواجہ محمد عثمان کی نظریں خواجہ غلام حسن پر پڑتی رہیں۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں بدلتی کروڑوں کی تقدیر دیکھی۔ پیر سواگ نظریں جھکائے ہوئے بیٹھے تھے۔ پیر سواگ کی نظریں جھکی ہوئی کو خواجہ محمد عثمان دیکھ رہے تھے اور مسکرا رہے تھے اور دل میں خیال کر رہے تھے یہ تو بہت شہباز ہاتھ لگا ہے۔ بس نظریں اس پر جمی رہیں، مرشد کی نظریں جمی رہیں۔ اب نشست برخاست ہوتی ہے، پیر صاحب باہر چلتے ہیں اور خواجہ غلام حسن سواگ اپنے استاد سے کہتے ہیں پیر صاحب کو حکم ارشاد فرمائیے، پیر صاحب کو عرض کیجئے کہ مجھے اپنی بیعت کر لیں۔ دوسری نشست میں پیر صاحب نے بیعت کر لیا، آپ کو قبول کر لیا، آپ نے غلامی قبول کر لی اور پھر پیر صاحب کی نگاہیں ہر وقت نگاہوں میں پیر صاحب کا چہرہ ہوا کرتا تھا، پیر صاحب کا چہرہ ہوا کرتا تھا۔ اب واپس آئے، مدرسے سے گھر گئے، جب گھر گئے تو بس الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من وچ لائی ہو، نفی اسباد دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو، اندر بوٹی مشک مچاوے جان پھلنتے آئی ہو، جیوے مرشد کامل باہو جائے بوٹی لائی ہو۔ بس اب یہ پودا لگ چکا تھا۔ اب خیالات میں خواجہ محمد عثمان تھے، تخیل میں خواجہ محمد عثمان تھے، سوچوں میں خواجہ محمد عثمان تھے۔ ہر وقت مرشد کا خیال ہے، ہر وقت مرشد کا خیال ہے۔ کبھی موسیٰ زئی شریف جا رہے ہیں، کبھی آ رہے ہیں، کبھی جا رہے ہیں، کبھی آ رہے ہیں۔ بس اب سلوک کی تمام منازل طے کر لی اور بہت کم عرصے میں سلوک کی تمام منازل آپ نے طے کر لی۔ تو ایک دن فاضل خلیفہ جو خواجہ محمد عثمان کے بہت قریب تھے، میراں صاحب قلندر نے عرض کی حضور یہ خواجہ غلام حسن ہیں، یہ مولوی غلام حسن آپ کے سچے غلام ہیں، آپ کے سچے غلام ہیں اور تمام مقامات سلوک انہوں نے طے کر لیے ہے، حضور اسے اشاعت سلسلہ کی اجازت کا حکم دیجئے۔ بس اپنے سر سے خواجہ محمد عثمان نے دستار اتاری اور پیر سواگ رحمۃ اللہ علیہ کے سر پر رکھ دی اور پھر اس کے بعد قیوم دوران خواجہ سراج الدین صاحب نے باقی 3 طریقوں کی اجازت آپ کو مرحمت فرمائی۔ آپ موسیٰ زئی شریف کی بہت خدمت کیا کرتے تھے، بہت خدمت کیا کرتے تھے۔ 40 اونٹ آپ پیش کر دیتے تھے اور تمام مریدین سے سبقت لے جاتے تھے۔ اور پھر قطب عالم خواجہ سراج الدین نے جب دریا خان میں آپ نے کنواں اور بنگلہ تعمیر کرایا تو وہاں پر خواجہ غلام حسن سواگ نے مزدوروں کی طرح رات دن ایک کر کے کام کیا۔ مرشد کی نگاہوں میں تھا کہ یہ سواگ عجیب ہے، ہر وقت تھکتا بھی نہیں ہے، مرشد کی اتنی خدمت۔ جب بنگلہ تعمیر ہو گیا تو مرشد نے کہا اے غلام حسن اللہ آپ کو دین و دنیا کا بادشاہ بنا دے۔ آج جس نے آستانہ عالیہ پیر سواگ شریف دیکھا ہے وہ مرشد کی اس دعا کو یقین مانتے ہیں کہ واقعی مرشد کی دعا اثر کر گئی تھی۔ اب جب آپ مرشد سے واپس آئے تو آپ نے مرشد کے حکم کے مطابق واعظ و نصیحت شروع کیا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا درس شروع کیا۔ لوگ متاثر ہونے لگے، مرشد کی دعائیں تھیں، لوگ متاثر ہونے لگے اور بڑے بڑے زمیندار متاثر ہونے لگے۔ اپنی زمینیں انہوں نے دے دی کہ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کیجئے، مگر آپ نے کچھ دن تو وہاں پر قیام کیا، پھر اپنی جو آپ کی وراثتی زمینیں تھیں موضع ڈگر سواگ میں وہاں پر آپ تشریف لائے اور وہاں پر آپ نے اللہ شروع کیا۔ مریدین کا سلسلہ بڑھتا چلا گیا اور اسی دوران آپ کے جماعت بیٹے حضرت خواجہ فقیر محمد رحمۃ اللہ علیہ آپ کی وفات ہوتی ہے۔ آپ کے دل پر اس کا صدمہ ہوتا ہے۔ ابھی چند دن گزرے تھے، کچھ عرصہ گزرا تھا کہ حضرت خواجہ فقیر محمد کے بیٹے جن کو پیر سواگ مادرزاد ولی کہتے تھے، خواجہ غلام حسین صاحب، ان کی وفات ہو جاتی ہے۔
تو اللہ کے ولی اس کو بھی برداشت کرتے رہے اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ حضرت پیر سواگ لجپال رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں آپ کے بیٹے خواجہ فقیر محمد صاحب تھے جن کا ابھی تذکرہ ہوا ہے، اور ان کے بیٹے بھی خواجہ غلام حسین صاحب بھی فوت ہو گئے، اور خواجہ غلام محمد صاحب ان کی اولاد نہیں تھی۔ پھر خواجہ محمد ابراہیم صاحب تھے، ان کے بیٹے خواجہ غلام محمد ثانی لاسانی، اور ان کی اولاد میں سے آج خواجہ محمد حسن رحمۃ اللہ علیہ ان کی غوثیت اور قطبیت کو آج کی دنیا بھی مانتی ہے۔ جس طریقے سے انہوں نے خدمت دین کی اور جس تصوف کے ساتھ جنہوں نے زندگی بس اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں گزار دی، اور پھر خواجہ احمد حسن موجودہ گدی نشین جو ہیں، اللہ اکبر، چہرہ دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا ہے، غوث زمان ہیں، قطب دوران ہیں، اور اللہ ان کی عمر میں برکتیں نازل کرے، اور ان کے بیٹے پاسبان مسلک رضا پیر صاحبزادہ افتخار الحسن جو دین اور دنیا کے شہنشاہ ہیں، اور جن کو اللہ تبارک و تعالی نے تصوف بھی عطا کیا ہے، علم بھی عطا کیا ہے، اللہ ان کی دین اسلام کی خدمات کو اپنے ہاں قبول کرے۔ اور پھر اس کے بعد صاحبزادہ فیض الحسن، صاحبزادہ نور الحسن، صاحبزادہ منظور الحسن، صاحبزادہ محمود الحسن، اللہ تبارک و تعالی سب کو خضری عمریں عطا کرے، اور یہ آستانہ ہمیشہ اسی طرح تاب قائم و دائم رہے، اور دین اسلام کی خدمت اسی طرح سے ہوتی رہے۔ اگر آج بھی کوئی دوست لیا آئیں، لیا کے قریب کروڑ کے قریب آستانہ عالیہ پیر سواگ لجپال آپ حاضری دیں، اور ستمبر میں آپ کا عرس ہوتا ہے۔ اگر آپ وہاں پر حاضری دیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پیر سواگ لجپال کسے کہتے ہیں۔ دنیا معترف ہے، دنیا کہہ رہی ہے لاجپال لاجپال، پیر سواگ